السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ٹریول ولاگ کا پارٹ 6۔ اور یہاں پہ ہم 2 دن گزارنے کے بعد فنڈر میں 2 دن گزارنے کے بعد یہاں سے ہم نکل رہے تھے فنڈر سے، اور بہت ہیوی ہارٹیڈ ہم یہاں سے جا رہے تھے۔ ایون کہ بچوں کا بھی بالکل بھی دل نہیں تھا، بچوں کا بھی بہت دل لگ گیا تھا۔ یہاں پہ بہت پیاری جگہ تھی اور ہمارا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہمیں لیو کرنا تھا، الٹیمیٹلی جانا تو تھا۔ تو ہم نے واپسی پہ چوز کیا تھا، کیونکہ ہم واپسی پہ جا رہے تھے چترال والے راستے سے۔ ہم آئے تھے گلگت فنڈر، تو وہ راستے میں جو تھا نا سارا ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ سپہ کا کام ہو رہا تھا، آف روڈ تھا، بہت زیادہ سڑک خراب تھی، اور کافی جگہ پہ بہت مشکل سے ہم نے گاڑی وہاں سے نکالی۔ کلٹس پہ آپ وہاں سے نہیں آ سکتے۔ تو یہاں سے ہم نے انفارمیشن وغیرہ لی، تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ مطلب چترال تک، مطلب چترال سے تھوڑا پہلے تک سڑک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک بونی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک سڑک خراب ہے، اس کے بعد سڑک ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ مطلب ہم بونی تک جو ہے ہم اگر مشکل سے ہم کراس کر لیتے ہیں، مے بی سڑک کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب نہ ہو، تو ہم آرام سے جو ہے نا نیکسٹ ڈے پہنچ جائیں گے گھر۔ تو پھر ہم نے یہاں سے ٹریول سٹارٹ کیا، لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جو مے بی ان کا یہاں سے کوئی وزٹ ہوا ہو، تو انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ آپ رات تک صرف مستوج تک پہنچ سکتے ہیں، جو یہاں سے آلموسٹ 99 کلومیٹرز دور ہے۔ جو شندور پاس کراس کرنے کے بعد فرسٹ جو ہے وہ اپر چترال میں جو فرسٹ ڈسٹرکٹ آتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا یہ تھا کہ مطلب مے بی ان کی سسپیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، ہم پہنچ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پہ یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جہاں سے آپ نیچے اترتے ہیں، تو آگے سے جو فنڈر کے بالکل فنڈر کے ساتھ کے ریزورٹس ہیں وہ آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فنڈر کا جو الگ ویو ہے، یہ اس کا دوسرا والا پل ہے، جس کے اوپر گاڑیاں بھی جا سکتی ہیں، مطلب جیپس وغیرہ اس کے اوپر سے ٹریول کرتی ہیں، دوسری سائڈ پہ جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ بھی روڈ کے ساتھ بہت سارے ہوٹلس بنے ہوئے ہیں، مطلب یہاں پہ بھی اسٹے کیا جا سکتا ہے، اور آپ یہاں پہ بھی ہوٹلس لے سکتے ہیں اور فنڈر کے ویو کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے بھی آپ ویو دیکھ سکتے ہیں، بہت پیارا سا ہے، پانی بھی بہت خوبصورت، بہت پیارا سا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جو مین لیک ہے اور جو فنڈر کا ویو ہے، وہ بیسیکلی وہاں کی پکچرز آتی ہیں زیادہ تر، جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم نے سڑک کا سٹارٹ کیا تھا سفر دوبارہ سے، اور سڑک کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ جو ہے وہ ابھی بھی آف روڈ ہے، لیکن یہ کہ کسی جگہ پہ پھر بھی تھوڑے سے ریزنیبل سے پیچز آ جاتے ہیں، اور کسی جگہ پہ سڑک بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے پھر ہم نے سلولی اپنا دوبارہ سے ٹریول سٹارٹ کیا تھا، اور ہمارا یہ تھا کہ آج ہم آلموسٹ جو ہے نا چترال تک پہنچ جائیں، چترال کے قریب پہنچ جائیں، تو کل ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اپنے مائنڈ میں بھی یہی چیز تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ روڈ اتنا زیادہ ہیکٹک ہونے والا ہے کہ شندور تک، اور شندور سے آگے کا رف روڈ اتنا زیادہ خراب تھا کہ مطلب وہ 4x4 جیپ کا تھا صرف، اور ہمیں جو ہے نا بہت ٹائم لگا۔ یہ 99 کلومیٹر صبح ہم نے آلموسٹ، ہم نے یہاں سے 8 بجے ہم لوگ نکلے تھے، یا 8 ساڑھے 8 بجے میکسیمم ہم یہاں سے نکل چکے تھے فنڈر سے، اور ہم رات کو تقریباً 8 بجے پہنچے تھے مستوج میں۔ تو یہ 99 کلومیٹرز جو تھے نا، وہ ہم نے آپ دیکھ لیں 12 آورس میں پورے کیے تھے، اور راستے میں صرف ہم لوگ کھانے کے لیے تھوڑا بہت کوئی پانی وغیرہ لینے کے لیے رکے تھے۔ اس کے علاوہ 1-2 دفعہ گاڑی کو بھی بریک لگائی تھی، کیونکہ کافی جو ہے نا گاڑی جو ہے وہ بہت سلو سپیڈ سے چل رہی تھی، پہلے گیئر میں چل رہی تھی، اور بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی بار بار، اور کیونکہ اترائیاں تھیں کافی زیادہ۔ شندور پاس سے جب آپ اترتے ہیں تو کافی اترائیاں آپ کو چترال تک فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں گاڑی بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی۔ تو پھر ہم نے 2-3 دفعہ گاڑی کو تقریباً 15-20 منٹس کا ریسٹ بھی دیا تھا، تو اس طرح سے کر کے ہم کافی لیٹ پہنچے تھے۔ تو یہ میں ساتھ آپ کو سارے ویو دکھا رہی ہوں۔ سڑک بہت خراب تھی، لیکن یہ کہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، آپ جو ہے نا پیسے وصول ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن روڈ جو ہے نا وہ صرف 4x4 یا اونچی گاڑیوں کے لیے ہے، اور موٹر بائک کے سفر سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ہیکٹک ہوگا کیونکہ روڈ کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پہاڑ توڑ کے انہوں نے سڑک پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور پہاڑ کے ساتھ سے مطلب پہاڑ کو توڑ کے سڑک کو تھوڑا سا وائڈ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اس چکر میں نا سارے کا سارا جو روڈ پہلے سے موجود تھا وہ بھی سارا خراب ہو چکا ہے، اور اس کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آگے کے فنڈر کا جو ہے پانی، وہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد
یہ چترال کا جو دریا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مکس اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر پانی آہستہ آہستہ نا صاف نہیں رہتا. مستوج کے پاس جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ بہت گندا سا پانی ہے, دریائے مستوج اس کو بولتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بالکل سیمنٹ والے کلر کا پانی, اس طرح سے بلو کلر کا پانی ہے. روڈ پہ دیکھیں آپ کام چل رہا ہے اور یہ کنڈیشن ہے روڈ کی, اور کسی جگہ پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ روڈ بند بھی ہوتا ہے, لیکن شکر ہے کہ ہمیں روڈ اس طرح سے بند نہیں ملا تھا. ایک دو جگہ پہ راستے بند تھے, لیکن یہ کہ ایک دو منٹ کے لیے انہوں نے پھر راستہ بنا کے ہمیں دے دیا تھا, کیونکہ کام یہاں پہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے لیکن بہت سلو پروگریس ہے. اور یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ 2 سال سے یہ کام ہو رہا ہے لیکن ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو جگہ بہت پیاری ہے. یہ سارا علاقہ بھی اس کو فنڈر ہی بولتے ہیں, یہ فنڈر کا ہی علاقہ ہے, لیکن وہ فنڈر ویلی تھی اور یہ فنڈر کا علاقہ ہے. اور ساری جو ہے نا یہ ویلی بہت خوبصورت ہے, بہت علاقہ پیارا ہے. یہ سارے اس طرح کے جو ہے نا ٹپیکل درخت یہاں پہ آپ کو ملیں گے, اور فروٹ کے درخت آپ کو ملیں گے, اخروٹ اور خوبانی اور آڑو یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں, اور سیب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ کسی کسی جگہ پہ آلو بخارے بھی ہیں, سڑکوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں, اور گھروں میں بھی لوگوں نے پھلدار درخت لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹمپریچر ہے وہ بھی مطلب نارمل ہے, مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے اور گرمی بھی نہیں ہے, درمیانہ سے موسم ہے. رات کو ٹمپریچرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں, لیکن جب سورج نکلتا ہے تو گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لال کلر کا پہاڑ ہے, پہاڑ بھی لال کلر کا ہے. اس کے ساتھ جو جتنی بھی مطلب اس کی لینڈ سلائڈنگ کی یہ دیکھیں بالکل ریڈ کلر کی ہے. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ سب پہاڑ میں بالکل ڈفرینٹ سا ہی نظر آتا ہے, اور کہیں پہ یہ بالکل بھربھرا سا ہے, اور کسی جگہ پہ پتھروں مطلب چٹانیں بھی ہیں اس کی, وہ بھی ریڈ کلر کی ہے. تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ سا کلر کا پہاڑ ہم نے یہاں پہ دیکھا, اور بہت سارے ویوز ہم انجوائے کرتے کرتے اس کے بعد پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. اپر چترال کی طرف جا رہے ہیں ہم, اور اپر چترال میں آپ کے دوبارہ سے ایک پولیس چوکی آتی ہے, وہاں پہ انٹری ہوتی ہے آپ کی, اور ہم ہر جگہ انفارمیشن لیتے جا رہے تھے. اور انہوں نے یہی بتایا کہ مطلب روڈ اسی طرح کی ہے, یہی کنڈیشن ہے روڈ کی آگے بھی. اور جو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے ہمیں یہی بتایا کہ مطلب جو گاڑی آپ لے کے جا رہے ہیں اس گاڑی پہ ظلم ہے, اور موسٹلی لوگ یہی کہہ رہے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب بہت زیادہ کسی جگہ پہ آف ٹریک آ جاتا ہے تو اس گاڑی کے لیے مشکل ہوگا. تو واقعی کچھ جگہ پہ ہمیں بہت مشکل ہوا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ہم اترائیاں اتر رہے ہیں. کئی جگہ پہ پھر ہم چڑھائی پہ چڑھنا شروع ہو جاتے تھے, کئی جگہ پہ ہم پھر اترائی پہ آ جاتے تھے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں. اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا جو ہے نا ویو ہے, اور پانی بھی بہت پیارا سا ہے. جہاں پہ بھی ایک وادی آتی ہے, کوئی بھی علاقہ آتا ہے, وہ جگہ بہت پیاری ہوتی ہے. جہاں پہ بھی مطلب پانی ہوتا ہے وہیں پہ تھوڑی بہت آبادی بھی ہوتی ہے, قریب قریب پانی ہو جہاں پہ, اور گھر بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. بہت پیارا مطلب جو آبادی والے ایریا ہے وہ بہت پیارے لگتے ہیں, لیکن سڑک کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. اور آف کورس ظاہر ہے اگر سڑک اچھی نہیں ہے تو یہاں کے لوگوں کے پاس فیسیلیٹیز بھی اس طرح کی نہیں ہوں گی, لیکن یہ کہ جگہ بہت پیاری ہیں, بہت پیارا ایریا ہے یہ. اور اللہ کرے سڑک اچھے سے بن جائے تو پھر جو ہے نا یہ بہت زیادہ آسانی سے ریچیبل پلیسز ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری روڈ کنڈیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اگر کوئی اس کے بعد بھی کوئی پلان کریں تو یہ کنڈیشن ہی آپ کو ملے گی روڈ کی, کیونکہ میرے خیال سے تو 1-2 سال اگر مطلب اسی اسپیڈ کے ساتھ یہ لگے رہے تو 1-2 سال ان کو لگے گا, اور اگر بیچ میں رک گئے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ اور بھی زیادہ ٹائم لگے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلینس شروع ہو گئے ہیں, شندور کی پلینس شروع ہو گئے ہیں, یا اس کے بعد شندور کے میڈوز شروع ہو جائیں گے جہاں پہ آپ کو بہت سارے گھوڑے چرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری اور بھی جانور اور یاک نظر آئیں گے جو یہاں پہ چل رہے ہیں. اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ہو تو ایک آدھ کوئی بندہ کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھا ہوا ہو, ورنہ یہ جانور اس طرح سے کھلے چل رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سائز کی یہاں پہ آپ کو شیپس بھی نظر آئیں گی, اور جو کاؤ ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا ہے, اور جو یاکس ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا ہے. تو یہ پہاڑی علاقے کی مناسبت سے جو ہے نا فری زیادہ ہیں اور ہائٹ میں کم ہے. اور پانی بہت زیادہ صاف کرسٹل کلیئر پانی تھا, بہت پیارا پانی تھا, اور بہت پیاری یہ جگہ تھی. اور جو شندور کے میڈوز ہیں وہ بہت زیادہ پیارے تھے, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی, اور ہمارے آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی, صرف ہماری گاڑی تھی. اور کبھی مطلب کچھ منٹس کے بعد مطلب 15-20 منٹس کے بعد کوئی نہ کوئی گاڑی ہمیں کراس کر لے, ورنہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا.
تو بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اترے تھے، ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھا اور پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. مطلب ہم نے یہاں پہ تھوڑا دیر اسٹے نہیں کیا. جگہ بہت پیاری تھی، یہاں پہ تھوڑا دیر اسٹے کرنا چاہیے، لیکن اس ٹائم پہ بہت زیادہ گرمی تھی. کوئی مطلب اس طرح سے کوئی بیٹھنے کی کوئی شیڈو والی جگہ نہیں تھی، اس لیے بس ہم تھوڑی دیر یہاں پہ رک کے پکچرز وغیرہ بنائی ہم نے اور پھر ہم چلے گئے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے جانور یہاں پہ چل رہے ہیں پانی کے کنارے گراسی لینڈز میں، اور بہت پیارا سا پانی ساتھ گزرا ہے جو کہ ٹراؤٹ کا گھر ہے، اور بہت زیادہ ٹراؤٹ یہاں پہ پائی جاتی ہے. تو یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے. اور ہماری گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے بھی مٹی سے بھری گئی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا بالکل گاڑی کو اوپن لے کے چل رہے تھے اور باہر بہت زیادہ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے مٹی اڑ کے آ رہی تھی گاڑی میں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ویو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. روڈ کی کنڈیشن کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا. اور ایک دو جگہ تو ایسی تھی جہاں پہ اتر کے تھوڑا سا راستہ خود بنا کے پھر ہم نے کراس کیا، کیونکہ اس طرح سے پانی جو ہے نا اکثر پانی کی وجہ سے سڑک بالکل خراب ہوئی ہوئی تھی یا کیچڑ والی ہوئی ہوئی تھی. تو وہاں پہ تھوڑا سا راستہ بنا کے تو ہم نے اس کو کراس کیا. اور یہاں سے تو ایون جو بھی گاڑی گزرتی تھی وہ موسٹلی 4x4 تھی، اور وہ ہمیں بہت حیرت سے دیکھتے تھے کہ مطلب آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. ایون کہ پوچھتے بھی تھے کہ مطلب اس گاڑی میں آپ کس سے ٹریول کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے جو ہے نا اپنا ٹور کمپلیٹ کر لیا تھا ہم نے، کیونکہ روڈ کی کنڈیشن واقعی اچھی نہیں تھی. تو یہاں سے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں. یہاں سے آپ کو سارا منظر نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ یاکس یہاں پہ چل رہی ہیں، اور گھوڑے بھی آپ کو بیچ میں نظر آئیں گے. گھوڑے بھی بہت خوبصورت تھے. اور یہاں پہ پولو فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال، جو کہ گلگت کے اور چترال کے لوگ مل کے کھیلتے ہیں یہاں پہ. لیکن اس سال انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہوا. مطلب جس ٹائم پہ ہم یہاں پہ آئے تھے اس کے مطلب تقریباً 1 ویک پہلے شندور پولو فیسٹیول ہوتا تھا، اور ہر سال آلموسٹ انہیں ڈیٹس میں ہوتا ہے. لیکن اس سال جو ہے نا وہ آرمی کرواتی ہے اس کو، اور آرمی نے اس کو کینسل کروا دیا تھا. اور وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم نے ساری تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، ہم نے گھوڑوں کو تیار کیا ہوا تھا، ہم نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے، وہ یہاں پہ اسٹالس لگاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی ارننگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں ان لوگوں کی جو محنت سی وہ وصول ہو جاتی. لیکن اس سال پھر انفارچونیٹلی کینسل ہو گیا، اور اس سال شندور فیسٹیول ہوا ہی نہیں. اور یہ بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں پہ کوئی رونق نہیں تھی. صرف میں آپ کو دکھاؤں گی وہاں پہ قریب جا کے بھی، صرف وہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے مطلب کیمپ ہاؤس ٹینٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھی. انتظامیہ کے لوگ ہوں گے، تھوڑے کچھ آرمی کے لوگ تھے وہاں پہ، اس کے علاوہ کوئی رونق نہیں تھی. تو یہ ہے روڈ کنڈیشن. جو جب آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے آگے شندور کی جو جھیل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور شندور اس کے بعد شندور پولو فیسٹیول پولو گراؤنڈ آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے ایک چھوٹی جھیل بنی ہوئی ہے، مطلب بڑی جھیل سے نکل کے پانی تو ایک چھوٹی جھیل بن گئی ہے. اور اس کے بعد جو بڑی والی شندور کی جھیل ہے وہ آتی ہے، اور وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی جھیل ہے، اور بہت پیارا سا اس کا صاف ستھرا سا پانی ہے. تو اس کی بھی نا بہت اچھی سی وائب آتی ہے. اور یہاں پہ بھی کچھ اس طرح سے کیمپ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے، مطلب کیمپ ٹینٹنگ ایریا بھی بنایا ہوا ہے، اور کچھ تھوڑے سے ریسٹ ہاؤس بھی ہیں. اور کچھ لوگ اس طرح سے بھی مطلب تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں. اور مطلب جو لوگ چترال والی سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر تھوڑی دیر رکیں تو ان کے لیے یہ جگہ وغیرہ بنی ہوئی ہیں. کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا بھی انتظام موجود ہے. اور یہ سارا جو ہے نا یہ ایریا بنا ہوا ہے، یہ پولو گراؤنڈ ہے. یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا یہاں سے جو راستہ جاتا ہے. اور یہ آگے انہوں نے سارا جو ہے نا گراؤنڈ اور اس کے ساتھ یہ سٹنگ ایریا اور یہ ساری سی جگہ بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ پولو کا ہوتا تھا کمپٹیشن، لیکن ابھی فی الحال آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن بنی ہوئی ہے. اور روڈ کی کنڈیشن بھی بہت خراب ہے، مے بی اسی وجہ سے یہ کینسل ہوا ہے. لیکن بہت زیادہ جو ہے نا یہ ڈپریسنگ تھا موسٹلی وہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ان لوگوں نے اس چیز کو بہت فیل کیا، کیونکہ ان لوگوں نے تیاری کی ہوئی تھی پورے سال سے فیسٹیول کے لیے. اس کے بعد ساتھ ہی آپ کو شندور کی جھیل شروع ہو جاتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، کافی بڑے ایریا تک یہ پھیلی بھی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ بھی اس کا دکھاؤں گی کہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اتنی اونچائی پہ پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جھیل، اور بالکل یہ بھی نا خاموش سی جھیل ہے.
اور بہت گہری بھی ہوگی کیونکہ یہ اس میں کافی زیادہ ٹراؤٹ فش بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو پودے نظر آئیں گے جو کہ کافی اونچے اونچے ہیں اور جو اس کے اندر ہیں، اور بہت بڑی یہ جھیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا صاف ستھرا سا پانی ہے۔ اس کے کنارے بھی ہم لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تھے، یہاں پہ بہت زیادہ اچھا جو ہے نا ٹمپریچر تھا، اور مطلب سورج کی اگر آپ تپش کو اوائڈ کر دیں تو ہوا بہت اچھی ٹھنڈی چل رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی سورج کی روشنی بہت زیادہ تیز تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو شوٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک ابھی تک یہ جھیل چل رہی ہے، اور یہاں پہ آ کے یہ رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ شروع سے جو ہے نا اس طرح سے اس میں گرینری سی ہے، تھوڑا سا مطلب جو مشی ایریا ہے۔ تو یہ ساری جھیل ہے، بہت ہی پیاری سی جگہ تھی، یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر اسٹے کیا تھا، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا انجوائے کیا تھا، اور ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روڈ کی کنڈیشن۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے، اگر آپ چترال کی سائڈ سے بھی آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر یہاں پہ رکیں، اس کو انجوائے کریں، لیکن یہ کہ روڈ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، کیا کس طرح سے آپ کو روڈ پہ کنڈیشن فیس کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا، یہاں سے اترائیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور ہلکی ہلکی اترائیاں آتے آتے پھر آپ کی 3-4 اترائیاں، جیسے بابو سر ٹاپ پہ کہ چلاس والی سائڈ پہ اترائی ہے، اس طرح کی بھی 2-3 اترائیاں آتی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ چلاس والی سائڈ کا روڈ بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پہ روڈ اچھا نہیں ہے، روڈ بالکل اسی طرح کا ہی ہے، تھوڑا سا صرف یہ کہ اس کو لیول کیا ہوا ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ بمپی نہیں ہے، لیکن روڈ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، بالکل کچا روڈ ہے۔ اور 1-2 جگہ پہ تو بہت مشکل سے ہم نے کراس کیا، مطلب وہاں پہ کیچڑ بنا ہوا تھا، اور مٹی کا سارا مطلب سارا راستہ ہی مٹی والا ہے، اور وہاں پہ پانی کے جو مطلب اوپر سے آبشار کی وجہ سے پانی سڑک پہ آ رہا تھا، اور وہ سارا گیلا ہونے کی وجہ سے کیچڑ بنا ہوا تھا، اور بہت مشکل سے ہم نے وہاں سے گاڑی کراس کی تھی، 1-2 جگہ تو اتنی مشکل تھی۔ اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے، گاڑی کو اسٹے تھوڑی دیر کے ریسٹ دیا، کیونکہ گاڑی جو تھی نا وہ مسلسل اترائیاں اور چڑھائیاں چڑھ چڑھ کے بہت زیادہ تھک گئی ہوئی تھی، تو اس کو بھی ریسٹ دینا ضروری تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ساتھ ساتھ آبادیاں آ رہی تھی جو کہ اپر چترال کی تھیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ یہ بہت بہت پیاری آبادیاں تھیں، اور یہ لاسپور کا علاقہ ہے، بہت پیارا علاقہ ہے، اور اتنی پیاری جگہ ہے، دل کرتا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اتر کے جائیں اور اس علاقے کو دیکھیں، اور جتنے بھی یہاں پہ مطلب ایریاز آتے ہیں نا، وہ دل کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم اتر کے جائیں، تھوڑی دیر اسٹے کریں، لیکن اگر ہم اس طرح سے اسٹے کرتے رہتے تو پھر ہم بہت مشکل سے رات تک ہم مستوج بھی پہنچ سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے اپنا سفر آہستہ آہستہ سٹارٹ رکھا، ہم نے کہیں بھی اسٹے نہیں کیا، یہاں پہ پھر تھوڑے سے میڈوز آئے بیچ میں، اور مطلب جہاں پہ بھی سڑک بالکل لیول پہ آتی ہے، مطلب آبادی والا علاقہ آتا ہے، اس طرح سے میڈوز اور بہت پیاری جگہ آ جاتی ہے۔ اور جب ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، آبادی سے اوپر جاتے ہیں، تو پھر پہاڑی علاقے سے پھر ہم سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ سفر چل رہا تھا، پھر ہم نے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پہ رکے تھے، وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا، کھانا بس سو تھا، لیکن یہ کہ بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو ہم نے ان کو تھوڑا بہت کھانا کھلا دیا تاکہ رات تک ان میں تھوڑی سی انرجی ہو۔ تو یہاں پہ ہم کافی ٹائم ٹریول کرنے کے بعد آلموسٹ مغرب کے ٹائم جو ہے نا مستوج کے قریب پہنچ رہے تھے، ابھی مستوج تھوڑا سا دور ہی تھا، اور یہ بھی سامنے دیکھیں ایک آبادی ہے، اور یہ تھوڑا سا کہیں پہ بھی پانی کے آثار نظر آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو آبادی نظر آئے گی، اور بہت ہی پیاری آبادیاں ہوتی ہیں، مطلب پیارے پیارے سے گھر بنے ہوتے ہیں ان کے، اور برف سے بچانے والے ٹائپ کے چھت بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لکڑی کے چھت ہوتے ہیں ان کے گھروں کے موسٹلی۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہ بھی کتنی پیاری آبادی ہے، یہاں پہ پھر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا تھا۔ تو یہ شندور کا جو علاقہ تھا اس کو موسٹلی جو ہے نا وہ گلگت کے لوگ اپنے گلگت کا پارٹ سمجھتے ہیں، چترال والے چترال کا پارٹ سمجھتے ہیں، لیکن موسٹلی اس کو اپر چترال میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو چترال کا فرسٹ جو گاؤں تھا وہ لاسپور تھا، اس سے ہم آگے آئے ہیں، اب یہ یہاں پہ چترال کا ہی ایک گاؤں ہے جس کے پاس ہم دوبارہ سے رکے تھے، گاڑی کو ریسٹ دیا تھا، کیونکہ گاڑی جو ہے نا وہ گرم ہو رہی تھی بہت زیادہ، کیونکہ ہم کافی زیادہ اترائیاں اترے تھے۔ تو یہاں پہ اب جو ہے نا مستوج سٹارٹ ہو گیا تھا، آلموسٹ جو ہے نا قریب ہی تھے ہم لوگ مستوج کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہے، اور بالکل سڑک پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی اکا دکا کوئی پیسنجرز جو بھی مقامی تھے وہ یہاں سے اگر گزرے ہوں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی لوگ نہیں تھے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہسبینڈ میرے اگین سے راستہ بنا رہے ہیں، کیونکہ پانی کا فلو تھا اور کافی زیادہ پانی آ رہا تھا، جو چشمے کا پانی اوپر سے آ رہا تھا، تو یہاں پہ بھی ہم اگین راستہ بنا کے آئے۔ مستوج کی سڑک بہت بہت خراب ہے، گاڑیوں کے لیے راستہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ 4x4 کا ہی راستہ ہے، اور بڑی مشکل سے ہم آئے، اور ہم مغرب کے ٹائم یہاں پہ ہم آ کے پہنچے ہیں،
اور یہاں پہ پھر ہم نے اس ریسٹ ہاؤس میں اسٹے کیا تھا، الصالح نام کا ریسٹ ہاؤس تھا، بہت پیارا سا بنا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ہم آئے، پھر ہم نے ہاتھ منہ وغیرہ دھوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں پانی اور یہاں کی فریش ہارویسٹر جو اسی گھر میں مطلب ریسٹ ہاؤس میں لگی ہوئی تھی خوبانیاں، وہ توڑ کے دیں۔ کافی سارے فروٹس اس ریسٹ ہاؤس میں لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے وہ تھوڑی سی خوبانیاں کھائیں، تھوڑا سا ایک بائٹ کا چھوٹا سا چکر لگایا، اور پھر کھانے کا آرڈر کیا تھا۔ کھانا بالکل لائٹ سا کھایا تھا کیونکہ سارے دن کی تھکاوٹ تھی بہت زیادہ، اس لیے ہم نے سوچا کہ لائٹ سا کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو بھی چاول پسند ہے، تو ہم نے دال چاول منگوائے تھے تاکہ پھر آرام سے ریسٹ کر سکیں۔ یہ باہر کا ایریا بنا ہوا تھا جہاں پہ مطلب کھانے پینے کے لیے جگہ وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور یہ سارے رومز تھے سائڈ پہ، یہ سب رومز تھے۔ ہم نے ادھر آگے ایک روم لیا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ روم تھا، اس میں 2 بیڈس تھے، اور یہ اس کا سارا ویو تھا۔ اس کے ساتھ کھڑکی تھی، اس میں سارا جو ہے نا پیچھے سے سارے ویو نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا صبح کے ٹائم میں نے اس کا کیپچر کیا تھا۔ تو بس اس کے بعد کھانا شانا کھایا، اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ تو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چترال کا ولاگ ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔